الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حج کے دنوں میں جا رہے ہیں۔ حج کے جو فرسٹ 10 ڈیز ہیں جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ بیسٹ ڈیز ہیں اللہ کی نظر میں۔ جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں ان دنوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل سے محبت کرتے ہیں، اس سے محبت کر اس کے درجات جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی گناہ کا کام آپ مکے میں کریں گے یا مکے سے آؤٹ سائڈ کریں گے تو ان کے جو گناہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح ثواب جو ہے وہ اگر آپ مکے میں کرتے ہیں، نیکی کا عمل کوئی مکے میں کرتے ہیں یا آؤٹ سائڈ مکہ کرتے ہیں، ان کے درجات ڈیفرنٹ ہیں۔ اسی طرح جب آپ رمضان میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے ادر دین دوسرے منتھ۔ تو یہ 10 دن بہت امپارٹنٹ ہے، اسپیشلی جو حج کا دن ہے یوم عرفہ، تو وہ جو دن ہے عید سے ایک دن پہلے کا دن، اس کے لیے اس پہ جو روزہ رکھنا ہے وہ سنت ہے۔ وہ ان کے لیے جو حج پہ نہیں گئے، جو حج نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا سنت ہے، اور اس روزے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اس ثواب جو ہے کیا ثواب ہے؟ ایک تو جو آپ کا کرنٹ ایئر چلا یہ ایک سال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ آپ کے معاف کر دے گا، اور ایک سال آنے والا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک سال جو آپ چل رہے ہیں جس سال میں، اور ایک سال آنے والا، اللہ عز و جل آپ کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا، گناہ جو اللہ عز و جل جو غفور الرحیم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بچوں کے لیے جو خاص اسپیشلی جو ٹین ایجر ہیں یا بچے ہیں ان کو بہت انفلوئنس ہے میڈیا کا اور ایسی چیزوں کا جو چیزیں ہم لوگوں نے اپنے بچپن کے دور میں یا اپنی جوانی کے دور میں نہیں دیکھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بچوں کے لیے اسپیشلی کیا پیغام ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بچے تھے، مفسرون کوئی کہہ رہے ہیں کہ ٹین ایجر تھے، کوئی کہہ رہے تھے کہ نہیں ٹین ایجر نہیں تھے، ان سے تھوڑے چھوٹے تھے، 8-10 سال یا 7 سے 10 سال کے درمیان تھے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ لوگ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہو، اور ایسے نہیں کہا کہ اس کو نفرت سے کہا یا اس کو غصے سے کہا یا اس کو کہا کہ سب آپ نہیں، اس کو کہا یا ابتی، مطلب میرے پیارے، میرے ڈیئر فادر، ریسپیکٹڈ وے میں اپنے فادر کو کہا کہ آپ جو چیز کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو انٹلیکچوئل تھا، جو ذہانت تھی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، اس وقت ان کے پاس کوئی صحف ابراہیم نہیں تھے، لیکن ان کی جو ذہن تھا، ان کی جو انٹلیکچوئل تھی، وہ چیز ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی کہ یہ بتوں سے مانگ رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں، ان کو ساری چیزیں کرتے ہیں، بتوں سے مانگتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے، خود ہی ان کو بناتے ہیں اور انہی سے مانگتے ہیں، یہ گاڈس نہیں ہو سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس نے آسمان کو بنایا، جس نے پہاڑوں کو بنایا، جو ہوائیں بھیجتا ہے، جو سورج کو نکالتا ہے، جو چاند کو چھوٹا بڑا کرتا ہے، وہ یہ بت نہیں کر سکتے، وہ کوئی اور چیز ہے اور وہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ چیز نہیں مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیز نہیں مانتے تھے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری کمیونٹی، سارے اپنے گھر میں اپنے فادر کو اور پوری کمیونٹی کو اپوز کیا، جب ان کے بت توڑ دیے، تو سارے جو بھی لیڈر تھے، جو پولیٹیشین تھے، جو کنگ تھا، انکلوڈنگ اس کا جو فادر تھا، وہ سارے اس کے اگینسٹ ہو گئے اور اس کو بلایا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، باقی سارے بڑے بڑے لوگ شہر کے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور سب اس کے بلیم کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کس کی بھی نہیں سنی، ان کو کہا آپ لوگ غلط ہو، آپ لوگ کیا ہو، غلط ہو۔ اس سے خاص طور پہ جو ٹین ایجر ہیں، جو بچے ہیں، جو ٹین ایجر ہیں، ان کے لیے کیا میسیج ہے کہ آپ لوگ جو فلو جا رہا ہے، جو دنیا میں فلو جا رہا ہے، جس طرف ٹین ایجر جا رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح راستہ ہو۔ آپ اپنا انٹلیکچوئل استعمال کریں، آپ اپنی ذہانت استعمال کریں، آپ دیکھیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور صحیح کو چوز کریں، چاہے آپ کو کمیونٹی کو اپوز کرنا پڑے، چاہے آپ کو اپنے گھر میں، چاہے
اپنے دوستوں میں کسی کو بھی اپوز کرنا پڑے تو آپ ریسپیکٹڈ وے میں اپوز کریں، اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح رستے پہ ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو جو غلط رستے والے ہوں گے وہ آپ کو غلط کہیں گے، لیکن اگر آپ صحیح رستے پہ ہیں کیونکہ آپ ملت ابراہیم ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، تو ہم سب لوگ کیا ہیں، ملہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، اسپیشلی جو مسلمان ہیں ان کو کس لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ آپ اسپیشل لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں۔ تو یہ جو 10 دن ہے یہ اسپیشلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سال میں کچھ ایسے دن دیے ہیں جس میں اللہ عز و جل نے درجات، اچھی نیکی کرنے کے جو درجات ہیں وہ بہت زیادہ کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، سب سے اچھا عمل جو ہے، جیسے آپ کتنے بھی عمرے کر دیں، سال میں آپ 10 عمرے کریں، 12 عمرے کریں، لیکن حج آپ کے اوپر پھر بھی فرض رہے گا۔ اسی طرح آپ جو ہے کتنے بھی نفل پڑھ لیں، سنت پڑھ لیں، آپ کتنے بھی جو ہے وہ ذکر اذکار کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن نماز آپ کے اوپر فرض ہے۔ جتنی بھی آپ چیریٹی کر لیں، آپ چاہے پورا سال صدقہ خیرات کچھ بھی کر لیں، لیکن زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح جو روزے ہیں، پورے سال آپ روزے رکھیں، لیکن رمضان کے روزے آپ کے اوپر فرض ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو سمجھنی چاہیے کہ اللہ عز و جل کو وہ چیز زیادہ پسند ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اسائن کی ہے، جس کے لیے اللہ عز و جل نے کہا کہ یہ چیز کرو، تو وہ چیز اللہ عز و جل کو زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد جو بھی ذکر اذکار، نفل، کوئی بھی چیز ہے وہ اس کے بعد ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ٹائم کو گریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔